الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الرسل. قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پیغمبر ہیں، یقیناً ان سے پہلے پیغمبر گزر چکے. بس اگر ان کو موت آ جائے یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا تو ہرگز اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا عطا فرمائیں گے. یہ وہی آیات کریمہ ہیں جو غزوہ احد کی نسبت یہاں اللہ کریم نے جہاں ارشاد فرمایا شان نزول غزوہ احد ہی ہے. اور غزوہ احد تاریخ اسلام میں سخت ترین جو دن ہیں، ایام ہیں، ان میں سے ایک دن ہے. پوری کوشش کی گئی کہ مسلمانوں کو مٹایا جائے. اسی نسبت سے ابتدا اہل مکہ نے، مشرکین مکہ نے قافلے کی صورت میں، اور اس کا انجام جو ہے اس میں غزوہ بدر برپا ہوا. حق و باطل کا پہلا مارکا، اور وہ پہلا اور ابتدائی مارکا کا جس کا اثر روز معاشر تک قائم رہے. پھر کوشش کی گئی کہ وہاں بڑے بڑے کفار سردار واصل جہنم ہوئے کہ ان کا بدلہ لیا جائے. کہنے کو تو بدلہ تھا، لیکن پوری جو کوشش تھی وہ یہی تھی کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، اسلامی ریاست جو تعمیر ہو رہی ہے ایسا نہ ہو. اس لیے کہ اسلامی اصول ایسے خوبصورت پہلو مخلوق کو عطا فرماتے ہیں کہ جس سے ہر طرف سے جو مخلوق ہے اس کو ایک ایسی کشش اور ایک ایسی ترغیب ملتی ہے کہ وہ نہ صرف متوجہ ہوتے ہیں، کھنچے چلے آتے ہیں. آج بھی پوری دنیا میں آپ کسی کے برے الفاظ کا جواب بھی نہ دیں اور اپنے تئیں یہ اصول اور ضابطے کسی جگہ کسی معاشرے میں اختیار کریں، آپ کو اختیار نہیں کرنے دیے جائیں گے. آپ بھلے کسی کی برائی کا جواب بھی نہ دے رہے ہوں، اس کے باوجود کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ حق پر قائم ہوں گے تو ہر ایک کے حقوق جو ہیں وہ اسے ملیں گے پورے معاشرے کو. اور انسانی جو نظام حیات ہیں ان کا سب سے بڑا جو نقص ہے وہ ہے ہی یہی کہ حقوق جو میسر آتے ہیں ان میں مساوات نہیں ہوتی. کہتے ہیں، نعرے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ نتائج دیکھتے ہیں تو اس میں بے شمار جگہ جو ہیں وہ حقوق پامال ہو گئے ہوتے. اور اسلام ایسی بنیاد عطا فرماتا ہے کہ جس بنیاد میں پہلے فرض آتا ہے. تو جب معاشرہ اس نہج پر قائم ہو کہ وہاں فرائض ادا کرنا یہ اولیت رکھتا ہو تو حقوق رہتی ہی کسی کی نہیں. اس لیے کہ معاشرے میں اگر کسی کا حق ہے تو وہ کسی کے ذمہ فرض کی صورت میں ہوگا. تو جب کوئی فرائض پورے کرنا معاشرہ شروع کر دیتا ہے تو اس معاشرے میں حقوق رہتے نہیں. پھر مزاج انسانی، عین مزاج انسانی کے مطابق جب اسے اصول اور ضابطے ملتے ہیں اسے سہولت بھی ملتی ہے، تسکین بھی ملتی ہے. ہم سمجھتے ہیں
کہ فلاں جو ہے وہ بڑا سخت ہے، اس نے فلاں سے بھی چیز چھین لی، شاید چھین لی، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ کوئی بھی جو ظلم اور زیادتی کرتا ہے وہ جو مرضی لے لے، لیکن اپنے پہلو میں جو ہے وہ سکون پیدا نہیں کر سکتا، سکون ہوتا نہیں، وہ تکلیف میں رہتا۔ اور وہ اصول اور ضابطے کے بازار پھٹے پرانے کپڑے بھی ہوں لیکن بندہ مطمئن ہو، تو اطمینان کون سی دنیا کی دولت ہے جو اطمینان لا دے؟ تو یہ نصیب ایمان سے ہوتا ہے، اور ایمان صرف دعوے کا نام نہیں ہے۔ جو احکامات دین ہیں ان کو صرف اقرار تک نہیں، صدقے دل سے ان پر عمل پیرا ہونا ہے، چونکہ عمل الصالحات تک با جاتا ہے۔ بخشش کے پہلوؤں میں قرآن کریم میں جو ارشاد فرمایا گیا وہ فرمایا گیا کہ ایمان اور پھر صالح اعمال لے کر جو آئے۔ تو صرف ایمان جو ہے اس پر بات نہیں ہے، ساتھ صالح اعمال ہیں بخشش کے لیے بیان فرمایا گیا۔ اللہ رب العالمین کمی بیشیاں معاف فرمائے، لیکن جو گناہ لے کر جائے گا ان گناہوں کی سزا ہے وہ قادر مطلق چاہے معاف فرما دے۔ لیکن جب آپ اپنے اصول اور ضابطوں کو وہ دیکھیں گے جو قرآن و حدیث میں بیان فرمائے گئے ہیں، تو یقیناً اہل جنت جو ہیں وہ صاحب ایمان ہیں۔ تو جو دوزخ میں جا رہے ہیں وہ بھی تو اولاد آدم علیہ السلام، لیکن انہوں نے جو اپنا راہ چنا، اور سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ بے ایمانی ہے۔ پھر ایمان کے ساتھ، دعوی ایمان کے ساتھ جو غیر صالح اعمال ہیں، پھر کیا ان کا حساب نہ ہوگا؟ اللہ رب العالمین معاف فرمائے۔ تو جب آپ ان پہلوؤں کو دیکھیں گے تو سارا کفر جو تھا وہ امڑ آیا مدینہ منورہ۔ اندر منافق تھے، ابن ابی منافقوں کا سردار، اس نے بھرپور کوشش کی کہ مدینہ منورہ پر جو ہے حملہ کیا جائے، اور یہ جو اصول اور ضابطے یہاں تعمیر ہو رہے ہیں یہ تو کچھ وقت کے بعد کسی کی قوت میں ہی نہیں رہے گا کہ وہ روک سکے۔ تو ایک لشکر کفار کا جو ہے وہ تیار کر کے لایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ فرمایا تو جو توجہ مبارک تھی وہ یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں رہ کر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ پسند فرما رہے تھے، حکم نہیں فرمایا، تو وہ شہر میں رہ کر جو ہے وہ دفاع کیا گیا۔ اس لیے کہ شہر کے قرب و جوار میں جہاں باغات بھی تھے تو ایسی صورتحال تھی کہ راستہ تنگ ہو جاتا تھا، آبادی کی وجہ سے، پہاڑی کی وجہ سے، باغوں کی وجہ سے۔ تو جب تنگ جگہ ہو تو پھر تعداد زائد بھی ہو تو وہ یک بارگی جو ہے وہ حملہ نہیں کر سکتے، تو وہ جو ایک اجتماع کی قوت ہے یا ایک اجتماعی طاقت ہے اس کا اثر بہت کم ہو جاتا۔ تو نوجوان جو صحابہ تھے، پھر ایسے جو لوگ جو غزوہ بدر میں شامل نہ ہو سکے، کسی نے جذبے میں، تو یہ آراء بھی دی گئیں کہ باہر نکل کر مقابلہ کرتے ہیں۔ تو جب باہر آپ تشریف لائے تو منافقین نے جو بہت بڑا حربہ تھا وہ یہ تھا کہ اپنے لوگ تیار کر کے، مسلح کر کے، ساتھ لا کر عین جو احد میدان اس کے پاس آ کر پلٹ گئے۔ تو مدینہ شہر سے نکلے لیکن پھر پلٹ کے آ گئے کہنے کہ جی اتنی فوج جو سامنے ہے، اس کے سامنے تو اپنے آپ کو مارنے کے مترادف ہے، خودکشی کے مترادف ہے، تو ہماری تو رائے مانی نہیں گی۔ تو جب وہ غزوہ میں اہل ایمان شامل ہو گئے تو اللہ کا اپنا نظام ہے۔ پچھلی آیات میں کچھ نہ کچھ تفاصیل عرض کرتا آیا ہوں۔ ایسا موقع بھی آ گیا کہ جب گھاٹی پر سے 50 صحابہ کی تعداد جو تیر اندازوں کی مقرر فرمائی گئی تھی، ان کی اکثریت پہاڑی سے اتر آئی اور اس لشکر میں شامل ہو گئے جو کفار کو بغا رہے تھے۔ تو جو سوار دستہ ہے کفار کا، اس نے پیچھے سے حملہ کر دیا اسی گھاٹی سے۔
تو جب اس نے حملہ کیا تو جو وہ بھاگ رہے تھے وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ ہمارا دستہ جو ہے وہ کس طرف سے گھیرا دے رہا ہے، اور جو آپس میں ذمہ دار تھے انہوں نے بھی آپس کی بات جو ہے ایک دوسرے کو للکارا پکارا، تو جو بھاگتا لشکر تھا وہ پلٹ پڑا۔ مسلمانوں کی جو صفیں تھیں وہ تعاقب کی وجہ سے ٹوٹ چکی تھیں۔ پیچھے سے جب حملہ ہوگا تو دو اطراف سے یک بارگی حملہ ہوگا، تو یک بارگی جب حملہ ہوا تو اتنا جو ہے گرد بھی اتنی اٹھی کہ کوئی سمجھ نہیں آتی تھی کہ دشمن کون ہے اور ساتھی کون ہے۔ تو اسی گرد میں ایک بدبخت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حملہ کیا۔ بعض پتھر روایات میں ملتا ہے، بعض روایات میں اس کی کوئی جو سامان حرب ہے وہ ملتا ہے، اور پھر یہ آواز بلند کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ تو یہ ایسی بات تھی یا ایسی خبر تھی کہ جس نے مسلمانوں کے جو ہیں وہ حوصلے توڑ دیے، ہلا کر رکھ دیا۔ ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ ایسے لوگ جو عین شہادت کے دروازے پر تھے وہ بھی نصیحتیں فرما گئے کہ جنہیں کچھ صحت تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حق کے لیے جان دی ہے تو اسی حق کے لیے لڑتے ہوئے اپنی جان نچھاور کرو۔ اور ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات ملتے ہیں، اور شدت سے انہوں نے حملہ کیا، مقابلہ کیا، لڑتے شہید ہو گئے۔ ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ کئی لوگ جو ہیں انہوں نے تلواریں پھینک دی کہ مارنا چاہتے ہیں مار دیں، شہید کرنا چاہتے ہیں کر دیں، اب زندگی کا کیا زندگی کی خوبصورتی رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے۔ تو ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اللہ رب العالمین مالک ہے، خالق ہے، وہ جانتا ہے یہ دنیا، یہ عالم ہے ہی فانی۔ تو ایک ایسا موقع کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے ایک ایسی صورتحال سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گزرے کہ وہ صورت جب حقیقت میں پیش آئی اور اسی طرح حوصلے پست ہو گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی نے تلوار کھینچ لی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اس وقت کی روایات میں یہ روایت بھی ملتی ہے کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیا کریمہ جو ہے یہ تلاوت کی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں لگتا ہے جیسے آج یہ آیا کریمہ نازل ہوئی، اتنا متزلزل ہو چکے۔ تو اسی سے پھر انہیں اس وقت بھی حوصلہ دیا گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار دنیا سے پردہ فرما اور فرمایا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پیغمبر ہیں الا رسول۔ اب اس کے دو پہلوؤں میں معنی آتے ہیں۔ یہاں اردو جب ترجمہ ہم کرتے ہیں تو دیکھیں حضرت جی نے ترجمہ لکھا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو بعض جب ترجمہ تو اللہ کے پیغمبر ہی تو ہیں، اب کتنا فرق ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، تو جب لفظ ہی آتا ہے پیغمبر ہی تو ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اس فکرے کے اثر جو ہے وہ کس طرف چلا جاتا، اتنی عمومی پہلو اس فکرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم نے جو آپ کی شان بنائی ہے، آپ کو شان عطا فرمائی، اس شان کے مترادف پھر وہ ترجمہ نہیں رہتا۔ اور اس میں بھی الا رسول، تو اس سے مراد بھی یہی ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پیغمبر ہیں، بات تو وہی، الا رسول، ترجمہ تو وہی ہے، وما محمد الا رسول، تو ترجمہ تو وہی بنتا ہے۔ لیکن جب وہ آپ اضافہ ہی کا کرتے ہیں تو اس میں عجیب سی ایک جو ہے کمزوری اس فکرے میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کا رسول ہونا، پیغمبر ہونا،
یہ بہت بڑا مقام ہے۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں جو فرمایا گیا کہ محمد الرسول اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب بعض جگہ پر آپ کی صفات بیان فرمائیں گی، آپ کے اڑنے اور بیٹھنے کو بھی قرآن نے مخاطب فرمایا اور آپ کی صفات بیان فرمائیں گی، لیکن جہاں درجہ رسالت بیان فرمایا گیا باقی جو حصے ہیں وہ نہیں بیان فرمائے گئے، تو یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان امام الانبیاء ہے، تکمیل نبوت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ لیکن جب آپ اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں جائیں گے تو وہ رد جو یہود و نصارہ نے اختیار کر لیا انبیاء اور رسول کی نسبت، کہ اللہ کے نبی اور رسول کو ایک شرک کے درجے تک جو ہے جا کر انہوں نے بولنا شروع کر دیا، کہ اللہ کی ذات کے ساتھ انہوں نے شامل کرنا شروع کر دیا، جہاں اس کا رد ہے وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت جو ہے اس کی بلندی بھی بیان فرمائی گئی ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، یقیناً ان سے پہلے پیغمبر گزر چکے۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر تکمیل ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم نے مختلف اوقات میں مختلف قوموں میں انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، اور قرآن کریم نے ان کا بازاروں اور زمین پر چلنا پھرنا کھانا پینا جو ہے یہ بھی ارشاد فرمایا، اور وہ زندگی ان ہستیوں نے بسر فرمائی کہ وہ لوگ کہ جن کی طرف وہ مبعوث ہوئے ہیں کوئی کسی درجے کا کوئی پہلو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالعموم انسانی دسترس سے باہر ہے، کہ یہ پیروی ممکن نہیں ہے، نہ ظاہری اور نہ باطنی۔ ہاں، جو مقام نبوت ہے تو اللہ کی اپنی شان ہے، اس نے اپنی شان سے ان مقرب ہستیوں کی جو ہے وہ شان بلند فرمائی ہے۔ تو پہلے جو گزر چکے ہیں سے مراد یہ ہے کہ ہر اللہ کا نبی اور رسول جو اللہ رب العالمین نے ان کا وقت مقرر فرمایا، جو ذمہ داری عطا فرمائی، وہ دار دنیا میں تشریف لائے، اپنی ذمہ داری بفضل اللہ ادا کی اور اپنا وقت مکمل کر کے دار دنیا سے پردہ فرمائی۔ یہ اصول اور ضابطہ ہے، یہ بیان ہے، فرمایا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بھی یہی فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور یہ اصول رہا ہے، ایسا ہوتا آیا ہے کہ آپ سے پہلے اللہ کی مقرب ہستیاں جو ہیں وہ دنیا میں آئے، جلوہ افروز ہوئے، اپنی ذمہ داریاں ادا کی، اپنا وقت پورا فرمایا اور دنیا سے رخصت ہو گئے، پردہ فرما گئے۔ أَفَإِمَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اور فرمایا بس اگر ان کو موت آ جائے یا شہید کر دی جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اب جب یہ خبر آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے تو وہ جو صورتحال پیش آئی یہاں وہ متنبع فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عالی ہے کہ مخلوق تک اللہ کا پیغام، اللہ کا حکم پہنچائیں، ان کی رہنمائی فرمائیں، ان کی تربیت فرمائیں، ان کی تصحیح فرمائیں۔ یہ مقام نبوت و رسالت ہے۔ اور دار دنیا سے جانا تو جہان فانی ہے، دار دنیا سے وہ پردہ فرما جائیں تو جنہوں نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے تو وہ تو زندہ ہے، اس کا حکم تو قائم ہے، تو کیا وہ واپس پلٹ جائیں؟ تو اللہ کا نبی اور رسول، ان کی بعثت اور مخلوق کی رہنمائی، پھر جسے رہنمائی دی گئی ہے پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ اس حق پر قائم رہے۔
علی اعقابکم، اور اس پر وہ قائم رہے یا پلٹ جائے. اور فرمایا ومن ینقلب علی عاقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، اور اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے کہ وہ حق چھوڑ دیتا ہے. اب یہاں نقطہ بڑا نازک ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حق کا انکار نہیں فرمایا، لیکن وہ جو کیفیت یا صورتحال وارد ہوئی اس پر اللہ جل شانہ نے یہ حصہ ارشاد فرمایا، اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں جنہیں علماء کرام لسان نبوت تک جو ہے وہ تعریف کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا اسے لے کر مخلوق تک پہنچانا جو ہے وہ صحابہ کرام کی ذمہ داری ہے. کیونکہ یہ وہ جماعت ہے اور وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے بنفس نفیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پائی. جو کچھ آپ نے تربیت دی مخلوق خدا جتنی بھی ہے دنیا میں ان تک جو پہنچنا ہے وہ اسباب میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جماعت پہلے حصے میں آتی. تو جب جتنا بڑا اور جتنی اہم ذمہ داری کا پہلو ہوتا ہے اتنی پھر نزاکت آ جاتی. عام آدمی جب کوئی کمی بیشی کرتا ہے تو یقیناً اسے تنبیہ ہوتی ہے، لیکن قانون دان یا ذمہ دار جب کوئی غلطی کرتا ہے تو عمومی تنبیہ نہیں ہوتی، کیونکہ خصوصی حصہ جو ہے وہ داخل ہو جاتا ہے. اگر کوئی کمی بیشی واقع ہو جماعت صحابہ میں تو پھر آپ غور فرمائیں نا کہ پھر پوچھے پوری امت کی رہنمائی میں کیا کچھ داخل ہو. اسی لیے کوشش بھی یہ کی جاتی ہے کہ جو دینی اعتراضات یا دین میں غلو کرنا ہے انہیں جماعت جو صحابہ کی ہے وہاں پر اعتراض اٹھایا جائے. پہلے بھی ایسے ہوتا رہا ہے، آج بھی ہوتا رہا ہے، اس لیے کہ جس نے دین میں خلا پیدا کرنا ہے تو اس کی مجبوری ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جا کر مترض ہو، اعتراض کرے. وہاں اعتراض نہیں کرے گا تو کوئی زیر زبر داخل نہیں کر سکے گا. اور حفاظت قرآن کی نسبت یہ اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ ٹکرے مار تھکا ہے کفر دین میں غلو ہو نہیں سکتا. جو کچھ دین میں شامل کرتا ہے وہ نتھر کر ایک طرف ہو جاتا ہے اور دین کا راستہ صاف اور سیدھا رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح فرقوں میں ایک جو حق کا فرقہ ہے قیامت تک کا قائم رہنا فرمایا. اور حق پر رہنے والے قرآن کریم کی نص سے ثابت ہوتے ہیں. جہاں حفاظت الہیہ قرآن کریم کو بیان فرمائی گئی ہے تو حفاظت کا قانون تکمیل پذیر ہوتا نہیں کہ اس کے اصول ضابطے یعنی جو معنی و معارف ہیں وہ بھی سلامت ہوں اور ان حق کے حصوں پر عمل کرنے والی جماعت بھی ہو تو جا کر حفاظت کے معنی پورے ہوتے ہیں. اس لیے کہ لوگوں کو حکم دیا گیا ہے اور وہ حکم محفوظ کیسے ہے کہ اس حکم کی تعمیل کرنے والے نہ ہوں. تو قرآن کریم کی حفاظت قرآن کریم بھی محفوظ، اس کی وہ حدود و قیود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی رہنمائی فرمائی وہ بھی محفوظ، اور اس پر عمل کرنے والے بھی بعین ہی عمل کرنے والوں کا بھی موجود ہونا یہ بھی حفاظت قرآن میں داخل ہوتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ادا فرمایا مخلوق تک دین پہنچانا. حجۃ الوداع پر آپ نے مخلوق سے شہادت دی، پوچھا اور یک زبان سب نے عرض کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت پھر اللہ کی نسبت کی کہ میرے اللہ گواہ ہے. تو فرمایا اگر ان کو موت آ جائے یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اب بنی اسرائیل کی متعلقہ آیات میں آپ دیکھیے گا متعدد جگہ پر آپ کو یہ بھی ملے گا کہ انہوں نے اللہ کے نبی ناحق شہید کیے. اور روایات میں ملتا ہے ایک ایک دن میں کتنے اللہ کے نبی جو ہیں وہ شہید کیے گئے. تو دنیا کے جو حصوں میں ہے اس میں دنیا سے پردہ فرمانا، شہادت کی نسبت
بالعموم زندگی کی تکمیل ہونا، عین بیت اللہ شریف کا جو مطاف ہے، اس مطاف میں کتنے اللہ کے نبی اور رسول جو ہیں وہ دفن، جن کا ظاہری طور پر کوئی نشان نہیں، جہاں جس قوم کی طرف آئے قوم نہ مانے، عذاب آئے، جو بچا، ایسی بھی ہستیاں ہیں جو اکیلی ذات چلیں، تو انہوں نے پھر بیت اللہ شریف کی طرف جائے، چونکہ یہ بیت اللہ شریف کی جو پہلے حصہ بشر کو نصیب ہوا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک زمانے میں نصیب ہوا۔ تعمیر کب کی ہے، جب اس پر جائیں گے تو بحث اور ہو جاتی ہے، چونکہ اس میں بھی بڑا خوبصورت نقطہ ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ اس دنیا کے پھیلنے کی بھی بات کرتے ہیں تو مرکزی حیثیت ہی بیت اللہ شریف کی ہے، یہ وہ پہلا مقام ہے جو خشکی کا اللہ نے پیدا فرمایا۔ فرمایا کہ جو الٹے پاؤں پھیر جائے گا تو ہرگز اللہ کا نقصان نہیں کر پائے گا۔ اللہ جل شانہ کا کیا کوئی کر سکتا ہے؟ وہ قادر مطلق ہے، غفور الرحیم ہے، مالک ہے۔ اس کا کرم اور احسان ہے کہ اس نے عبادت کو پیدا فرمایا۔ کتنا بڑا احسان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، آپ سے امتی کا رشتہ عطا فرمایا، اپنا کلام عطا فرمایا۔ کیا پہلو ہیں عطا کے؟ اپنی زندگی کی بات کریں، اپنی حیات کی بات کریں، وجود کی خصوصیات کی بات کریں، رشتوں کی بات کریں، کتنی ہی پہلو ہیں، لیکن آپ اس بنیاد پر آئیں کہ اس نے اپنی عبادت کو پیدا فرمایا۔ کتنا بڑا احسان ہے، اپنا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، ہم پر کتنا بڑا اس کا احسان ہے۔ تو جو حق کو اختیار کرتا ہے اللہ کے ہاں کوئی تعمیر نہیں کر رہا، اور اللہ نہ کرے کوئی حق سے ہٹ جاتا ہے تو اللہ کے ہاں کوئی تقریب نہیں ہو سکتی۔ جہان فانی ہے، صالح اعمال جو ہیں اس میں اصلاح کا سبب بنتے رہیں گے، جن کا فائدہ پھر مخلوق ہی اٹھائے، اور غلطیاں، گناہ اور تجاوز یہاں جو فساد پیدا کریں گے یہی مخلوق خود اس فساد کو پھر بھگت رہی ہوگی، کیونکہ خلق کا جو نظم ہے، جو اصول ہیں اور ضابطے ہیں قرآن و حدیث نے بیان فرمائے، اس میں جو اعمال جیسے اختیار کیے جائیں گے ویسے نتائج مرتب ہوں گے۔ اور پھر جب عمل کی بات آتی ہے تو یقیناً عمل تو یہاں دنیا میں ہے، لیکن نتیجہ دنیا تک رکتا نہیں، نتائج اخروی حیات پر جا کر اثر انداز ہوں گے۔ اور جو حق پر ہے اور حق پر قائم رہے تا دم واپسی، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان۔ احد کے واقعات میں ایک واقعہ ایسا بھی ملتا ہے کہ کسی قبیلے کا بندہ بڑا بے جگری سے لڑا، بڑی بے جگری سے لڑا، اور آپ کے حضور عرض کی گئی کہ جب تک وہ زخموں سے چور ہو کر گرا نہیں، تو عرض کی گئی کہ وہ بڑا لڑا جی دفاع کے لیے اور دین کے لیے، اور بڑا لڑا۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں، اپنی قوم اور اپنے نام کے لیے لڑا ہے، اور وہ زخموں کی شدت جب اسے برداشت نہ کر سکا تو تیر کھڑا کر کے اس نے اپنے اوپر تیر کو اپنے اوپر گرا دیا۔ تو اب مجھے بتائیں وہ موت کیا ہوئی؟ آرام موت۔ تو بظاہر میدان سجا ہے، ہر طرح کی صورتحال پیش آئی، ایسی صورتحال بھی پیش آئی کہ تیروں کی بچھاڑ آ رہی ہے، اور ایسے صحابی رسول ہیں جنہوں نے اسے اپنے وجود پر جو ہے روکا، ڈھال اپنا وجود بنا۔ ایسے بھی ہیں جو اس تکلیف میں تھے کہ آپ دائر دنیا سے پردہ فرما گئے، ہم نے کیا کرنا ہے، مار دو ہمیں۔ ایسے واقعات بھی ہیں بے جگری سے لڑنا شروع کر دیا۔ عین اسی میدان کارزار میں کوئی اپنی شان، اپنے قبیلے کی شان و شوکت کے لیے لڑ رہا ہے۔ دیکھو نا، ایک ہی موقع، ایک ہی دن، ایک طرح کی صورتحال، اس میں سے لوگ گزر رہے ہیں۔ انحصار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ کتنا بڑا فرق پیدا کر۔ اب یہاں پلٹنے کے معنوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات سے کوئی ایک بات یہ نہیں ثابت
کہ انہوں نے دین کا انکار کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ دنیا سے جو پردہ فرمانا وہ یہ نہیں ہے کہ احکامات دین پر آپ بیٹھ رہے ہیں۔ اب یہ تربیت ہے، اس واقعے سے پوری امت کو نصیب ہوئی۔ اسی اصول اور ضابطے پر آج امت قائم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ آپ نے پردہ فرمایا، وہ تکمیل ہو گئی، لیکن کیا حکم کی تکمیل ہو گئی کہ بات ختم ہو گئی؟ کیا دین کی تکمیل ہوگی دائرہ دنیا سے وصال فرمانے پر؟ نہیں، رہتی دنیا تک، بلکہ اس دنیا کی حیات کا راز ہی مضمر ہے ایمان کے ساتھ۔ تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا تو ہرگز اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ شکر کرنے والوں کو جزا عطا فرمائیں گے۔ امام الشاکرین، یہ لقب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اب یہاں شکر کرنے والوں کو جب بات آتی ہے تو قرآن کریم نے شاکر کی جو تعریف ہے وہ بیان فرما دی ہے کہ شاکر کون ہے، شکر کرنے والا کون؟ اللہ کریم کے احکامات پر عمل کرنے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا، اللہ کریم فرمانے ہیں کہ وہ شاکرین ہیں، شکر کرنے والا وہ۔ شکر تشکر کا معنی کہ آپ ممنون ہیں، آپ کو کوئی بھلائی ہوئی، کسی نے بھلائی کی، آپ کا کسی نے کوئی فائدہ کیا، ایک کیفیت ہے، لیکن اس کیفیت کا حاصل جب تک حق نہ ہو تو اسے جو مرضی نام لے لیں، وہ شاکر کی کیفیت نہیں ہوگی، اس میں منافقت کا عنصر داخل ہونا شروع ہو جائے۔ تو سب سے بڑا جو پہلو شکر ادا کرنے کا ہے وہ اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو فرمایا اور ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا عطا فرمائیں گے۔ اس نہج یا اس پہلو پر جو اپنی زندگی کا سفر جاری رکھے، اللہ رب العالمین اسے حفاظت فرمائے اور اس کی تکمیل اسے نصیب ہو۔ تو فرمایا وہ وقت دور نہیں ہے کہ جو اللہ کریم انہیں اجر عطا فرمائے۔ کوئی بھی پہلو جو ہے جسے ہم عمومی سمجھیں نا، جب آپ قرآن و حدیث سے دیکھتے ہیں نا تو یہ سمجھ آتا ہے قرآن کریم کی آیات سے بھی کہ ایک دفعہ جیسے بندہ ہل جاتا ہے نا، جب قیامت کے دن زندگی کی کتاب سامنے رکھی جائے گی کہ کوئی ایسا پہلو جسے کہ مجھے تو یاد ہی نہیں، حیران ہو جائے گی مخلوق جب ایک ایک بات، کیا فرماتا کہ چھوٹی سی چھوٹی بات بھی، اور جنہوں نے زندگی تجاوز پر بسر کی ہوگی وہ حسرتیں گے رنگے، کاش موت ہی آ جائے، کاش یہ سارا کچھ میرے سامنے نہ آئے۔ تو جو کچھ ہو رہا ہے ہم بولیں یا یاد رکھیں، ہر شے، ہر معاملہ قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اور یہ وہ پہلو ہے کہ جسے اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ ان قریب، تو وقت کو بھی کوئی پتہ نہیں لگتا۔ آپ وقت کا جائزہ لیں، گزرتا وقت آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کیسا گزر گیا، لگتا ہے وہ اتنے سال کی بات ہے۔ تو اگر اتنے سال گزشتہ دیکھ لو، آج کو معاہدہ کوئی بات 5 سال کی بات کی کرو تو لگتا ہے جانے یہ کب پورے ہوں گے، تو گزشتہ 5 کو چھوڑ کر 10 سال دیکھ لو، آپ کہیں گے جانے کیسے گزر گیا، تو وقت تو ایسے گزر گیا۔ اللہ رب العالمین یہ کیفیت جو شکر گزار کیا یہ عطا فرمائے، اور یہی راستہ ہے اعمال کی نسبت۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دارالعمل میں کھڑے ہیں، اور دارالعمل کی بڑی سخت صورت میں کھڑے ہیں کہ جہاں جانے نچھاور ہو رہے ہیں، اور وہاں کی جو ہے وہ بھی تصحیح فرمائی جا رہی ہے کہ اگر یہ صورتحال بھی تمہیں پیش آ جائے کہ میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما جائیں
تمہارے ذمے حق پر قائم رہنا ہے، اور اپنا جو حصہ ہے، اپنا جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنا ہے۔ تو کیا یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی کے لیے حکم تھا؟ جو آج ہم نے سارا دین مولانا کے ذمہ کر رکھا ہے، سارے پہلو ہم نے مشائخ کے ذمہ کر رکھے ہیں، سارا معاشرے کا اعتراض جو ہے وہ منبر رسول پر کر کے ہم بیٹھ گئے، کیا ایسا درست ہے؟ تو جب ہر ایک کی ذمہ داری ہے تو جس کا جتنا اختیار ہے اتنا وہ ذمہ دار ہے۔ جو ممبر پر بیٹھا ہے وہ اس نسبت سے ذمہ دار ہے، اور جو سامعین میں بیٹھا ہے وہ اپنے حصے کے مطابق ذمہ دار ہے، اور اگر کسی کے پاس اختیار اور اقتدار ہے وہ اپنے اس اختیار اور اقتدار کے مطابق ذمہ دار ہے۔ تو اللہ کے حضور تو ہر ایک نے جواب دیا۔ تو قرآن موجود، حق موجود، فرصت موجود، تو یہی تو امتحان ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے، سمت پر رحم فرمائے، ملک پر رحم فرمائے، دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔